واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور یہ ایک گناہ گار خاکی انسان کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین، رب العرش العظیم، خالق اور مالک کا محبوب بن جائے۔ پھر اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے کو نوازتا ہے۔ آخرت کی نوازشات اور انعامات، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما لا عین رأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر علی قلب بشر۔ آخرت میں تو اللہ ذوالجلال اپنے محبوب بندے کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے احسانات کہ کسی کان نے ان کی تعریف مکمل سنی بھی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے تصور میں بھی وہ نقشہ نہیں آ سکتا جو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب بندوں کے لیے آخرت میں بطور انعام رکھا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا انعام
سب سے بڑی اللہ کی نعمت جس کے مقابلے میں زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر جنت اور اس کی نعمتیں بھی بھول جائیں، وہ سب سے بڑا اللہ ذوالجلال کا انعام وہ دیدار الہی ہے، اللہ ذوالجلال کی زیارت ہے، اللہ ذوالجلال کا دیدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں بہت نعمتیں رکھی ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو دنیا میں بھول جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی اپنے پیاروں کو بھولتے نہیں ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بلکہ اتنا یاد رکھتے ہیں، اتنی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اگر دنیا کی زندگی میں بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ عرش پر فرشتوں کے ہاں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ایک بالشت بڑھ کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال پورا ہاتھ اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی شخص چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال تیزی سے دوڑ کر اس کے قدم، اس کے ہاتھوں کو تھام لیتے ہیں۔ بڑا باوفا ہے، بڑا قدردان ہے، اور انسان کو بڑی سرفرازیاں عطا کرنے والا وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کلمہ شہادت کے بعد جو سب سے پہلا فرض اور سب سے بڑا فرض، بلکہ اس کلمہ شہادت کی جو دلیل بنتا ہے کہ آپ کا یہ کلمہ دل سے ہے، سچا ہے، یا صرف زبان کے الفاظ ہیں، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز، اور یہ ندا جو آپ نے ابھی سنی، آپ پوری دنیا کے ادیان اور مذاہب کا مطالعہ کر لیں، کسی کی بھی عبادت کی دعوت میں وہ حسن، وہ جامعیت، وہ وقار، وہ رعب اور وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کی آذان کے اندر رکھی۔ صحیح فرمایا اور سچ فرمایا سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اذان سنتا ہے اور جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے وہ جواب دیتا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ دعا پڑھ لے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اولاد والدین کو بھول جائے، اپنی جان نچھاور کرنے والدین وہ اپنی اولاد کو بھول جائیں، اس وقت آپ فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت ضرور کروں۔ یہ کیا ہے؟ الدعوت التامہ، یہ ہماری پورے اسلام کی دعوت ہے، ہمارے پورے نظام کی دعوت ہے، یہ مسلمانوں کی طرز زندگی کی دعوت ہے۔ یہ کیسی دعوت ہے جس میں اللہ کی کبریائی، اس کی وحدانیت اور رسالت محمد کی گواہی ہوتی ہے،
لیکن اس کے بعد جب بلایا جاتا ہے تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لوگوں نماز پڑھو۔ کیا ملے گا نماز پڑھنے سے؟ یہ آواز اس دور میں اللہ کے فضل و کرم سے 24 گھنٹے یہ گونج رہی۔ یہ اس اسلام کی صداقت، اس کی عظمت اور اس کی حقانیت کی علامت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مکہ میں کوئی اذان دینے نہیں دیتا تھا، اس لیے مکہ میں اذان نہیں ہوتی تھی، اور مدینہ طیبہ میں آ کر اذان شروع ہوئی، اور پھر یہ آواز ایسی گونجی، ایسی گونجی، صرف کانوں کو نہیں دل تک اثر کرتی ہے۔ حی علی الصلاح، کیوں؟ حی علی الفلاح۔ ہر شخص فلاح چاہتا ہے۔ اگر فلاح کے متمنی ہو، اگر فلاح کے سچے طالب ہو، تو پھر نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے جاؤ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے جاؤ۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی، حی علی الفلاح، وہ نماز کے اندر ہے۔ یہ تو آپ نے علماء سے بہت سنا کہ نماز آخرت میں انسان کو جنت کا وارث بناتی ہے، جنت الفردوس کا وارث۔ نماز کی وجہ سے انسان گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے اس کا نیا جنم ہے۔ نماز کی وجہ سے سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور رفاقت بھی نصیب ہوگی۔ بہت سے انعامات ہیں جو آخرت میں نماز کے لیے اللہ عز الجلال نے رکھے ہیں، اور بہت سی سزائیں ہیں، بڑی سخت سزائیں ہیں جو اللہ عز الجلال نے بے نماز کے لیے رکھی ہیں آخرت میں۔ میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا اس چیز کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اذان کے اندر یہ پوری دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، پورے دین کی، نظام زندگی کی دعوت ہے، اور اس میں کیا ہے؟ حی علی الفلاح۔ فلاح کو مقید نہیں کیا کہ صرف آخرت کی کامیابی ہوگی، نہیں، یہ آخرت کی کامیابی بھی ہے اور دنیا کی بھی کامیابی ہے۔ اگر کوئی شخص سکون سے رہنا چاہتا ہے، کوئی شخص دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی راحت اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ دنیا کے اندر نماز کی وجہ سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے، کیا کیا انعام ملتے ہیں، اور ہماری زندگی کیسی خوبصورت بنتی ہے دنیا کی زندگی نماز جیسی عظیم عبادت ادا کرنے سے۔ آئیے سب سے پہلا انعام جو نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے کہ انسان وہ جیل سے بچ جاتا ہے اور اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ شاید آپ بھائی تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ یاد رکھیے، کوئی شخص جو کلمہ پڑھ لے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی یہودی بن کر، عیسائی رہ کر اگر زندہ رہنا چاہے مسلمان ملک میں جہاں اسلام کی حکومت ہو،
جہاں دین کا غلبہ ہو اور قرآن اور سنت کے فیصلے عدالتوں سے ہوتے ہوں، تو پھر اس معاشرے میں یہودی اس کو امن دیا جائے گا، عیسائی کو امن دیا جائے گا، غیر مسلم کی جان اور مال کا تحفظ یہ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن کلمہ پڑھ کر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو تینوں امام کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے، اور ایک امام کہتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے اس کو معاشرے میں آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، وہ جیل میں جائے گا۔ یا تو توبہ کر کے 5 وقت کی نماز شروع کرے، اور یا پھر اس کی لاش اور میت اس کی جیل سے نکلے گی۔ میں کئی دفعہ بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں کلمہ پڑھنے والے 90% بے نماز نظر آتے ہیں، اور اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم حنفی ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد اور ان کے متبع ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں دی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ بے نماز کا ٹھکانہ وہ جیل ہے۔ اور امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ، یہ تینوں امام کہتے ہیں، اہل حدیث کے امام، اہل سنت کے امام، کہ جو شخص کلمہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو تلقین کی جائے گی، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن وقت سارا گزر جاتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں کلمہ پڑھ کر بے نماز رہنے والے نہ وہ اپنے آپ کو حنفی کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتے ہیں۔ اہل سنت کے پیر اور بہت بڑے امام سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ تو فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر، آخرت میں تو جو سزا اللہ نے رکھی ہے، بے نماز کی سزا دنیا کے اندر کیا ہے کہ اگر اس کی بیوی نمازی ہے اور یہ بے نماز ہے تو یہ مرتد ہے، وہ مسلمان بیوی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جا سکتا، یہودیوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، اور اس کی اولاد اس کی وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ اولاد نمازی مسلمان ہے اور یہ بے نماز کافر اور مرتد ہے، اس کا کسی نمازی خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ باقی اس معاشرے کی حالت آپ خود سمجھ لیں، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ انسان کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اس کو جیل میں نہیں جانا پڑتا، اور اس کی گردن مارنے سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے۔ منافقین کلمہ پڑھنے والے، اس لیے تو وہ نماز پڑھتے تھے، وہ نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھیں
پھر نماز نہ پڑھیں تو وہ مسلمان شمار نہیں ہوں گے۔ اپنے آپ کو دنیا کے اندر قانونی مسلمان ثابت کرنے کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے۔ عشاء اور فجر میں اگر داؤ لگ جاتا وہ لگا بھی لیتے تھے، لیکن نماز ان کو پڑھنی پڑتی تھی، اس لیے کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کی گردن ماری جائے گی اور وہ اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، آپ بھائی اگر اس فائدے پر بھی غور کریں کہ انسان کا جسم، انسان کے کپڑے، انسان کا دل یہ پاک اور صاف رہتا ہے۔ نمازی آدمی، آپ نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ کئی ساتھیوں سے کہیں کہ جی اذان ہو گئی ہے تو آئیے نماز کا وقت ہے تشریف لائیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے کپڑے پلید ہیں۔ جب ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی گندگی کپڑوں کے اوپر کوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کپڑے صاف ہیں، آ جائیں آپ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، تو کہتے ہیں جی ہمارا جسم صاف نہیں۔ اس کا کیا معنی ہے کہ بے نماز اس کا جسم بھی پلید، اس کے کپڑے بھی پلید، اور نمازی آدمی اس کو پتا ہے میں نے 5 وقت اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، میں ان مسلمانوں کی جہالت اور ان مسلمانوں کی غفلت بلکہ اسلام سے بغاوت کا رونا آپ حضرات کے سامنے کیا روئیں کہ ایسے ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی دیکھے ہیں کہ اگر اس نے یہ عذر پیش کیا کہ جی جسم ابھی میرا پاک نہیں ہے، تو میں نے ذرا صرف سمجھانے کے لیے جرأت کر لی کہ بھئی کتنے دن ہو گئے جسم پاک نے، کتنے دن ہو؟ تو ایک کلمہ پڑھنے والے نے کہا کہ اندازاً 4-5 دن تو ہو ہی گئے۔ آپ کو پتہ ہے کیا فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو جنبی ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے جب تک وہ باوضو ہو کر نہیں سوتا۔ چلو بغیر غسل کے سو جائے، لیکن بغیر غسل کے سونے کی اجازت ہے، لیکن وضو کر لے، ورنہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے، اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جب فجر کی اذان ہو، مسلمان ہو اور اس کے اوپر غسل واجب ہے، ایک نماز گئی، دوسری نماز گئی، ایک دن گیا، دوسرا دن گیا، مجھے آپ ذرا بتائیں کہ کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسے ایسے کلمہ پڑھنے والے بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں؟ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہے اور مسواک کرتا ہے۔ جسم کی صفائی، مسواک، اس سے جو جسمانی فائدے ہوتے ہیں، ایک تو روحانی فائدے ہیں، آخرت کے فائدے ہیں، وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، کاش مسلمانوں کو یہ پتا ہوتا کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، ذہن کے ارتکاز کے ساتھ، پورا اس کے ذہن کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کا پوری اس کی جسمانی قوتیں
اور سوچ کی قوت کا ارتکاز ایک طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے پھر اٹھتا ہے اور پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا بلکہ بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، دو سجدوں کے درمیان وقفہ ڈالتا ہے۔ ایک کسی انگریز نے پوچھا کہ بھئی یہ ایکسرسائز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ مسلمان نے کہا کہ یہ ایکسرسائز نہیں ہے، یہ تو اللہ عز وجل کے حضور اس کی عبادت ہے، یہ تو مسلمانوں کی نماز کا طریقہ ہے، نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر! جن لوگوں کو کوئی دنیا کا شعور ہے، ہمارا تو حال ہے نا، خسرت دنیا والآخرہ، نہ ہم دنیا سیکھ سکے نہ آخرت سیکھ سکے، نہ دنیا کی فلاح کا سوچا نہ آخرت کی کامیابی پر کبھی غور کیا۔ اس لیے ہم اس دنیا کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کا نام لینے کے باوجود، اور اسی اذان کی صدائیں پوری دنیا میں بلند کرنے کے باوجود، سب سے ذلت اور پستی ہمارا مقدر بنے ہوئے، ہم نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ انہوں نے یہ سوچا اور دیکھا کہ اس ترتیب سے ایکسرسائز بھی کوئی وہ شخص ہی بتا سکتا ہے کہ جو خالق کائنات، جس نے یہ جسم پیدا کیا ہے، اس کی صحت کیسے برقرار رہ سکتی ہے، اس کی تعلیم اور اس کی ہدایت کے بغیر تو ایکسرسائز کا یہ طریقہ بھی انسان کو نہیں آ سکتا۔ وہ مسلمانوں کی نماز دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھ کر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جسمانی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے، دل کی بیماریوں سے حفاظت کے لیے، اور خون کی گردش کے لیے، اور پورے جسم کو خون کی سپلائی اور خون کی حرکت کے لیے نماز یہ بہترین طریقہ ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہماری صحت صحیح ہو، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور صحت کا انعام تو یہ زائد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، کہ میرے صحابہ رات کو نماز پڑھا کرو، لمبی نماز۔ آپ لمبے لمبے سجدے کرتے تھے۔ آپ بھائی کبھی لمبے سجدے اور لمبے رکوع کر کے نماز پڑھیں، اور سلام پھیر کر دیکھیں کہ جسم کے اندر نشاط، ہلکا پن، یہ قوت کیسے آتی ہے، اور ساری تھکاوٹیں دور کیسے ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنے مقدار میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ کا رکوع بھی اتنا لمبا ہوتا تھا، قریبا من سوا۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے قیام میں سورۃ البقرہ شروع کر دی، میں نے کہا چلو اب رکوع کر لیں، آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی، میں نے کہا اب رکوع کر لیں گے، آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ فرماتے ہیں جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع تھا، اتنا لمبا پھر رکوع سے کھڑا ہونا تھا، اور اتنا ہی لمبا پھر آپ کا سجدہ تھا۔
اللہ اکبر. اس کے جسمانی فوائد، روحانی فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنانے لگا تھا، علیکم بقیام اللیل، میرے صحابہ رات کو بھی نماز پڑھو، تہجد پڑھو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، وہ تمہارے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے. قربۃ الی ربکم، تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، عرش والے کے قریب ہو جاؤ. مغفرۃ للسیئات، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. منہاۃ عن الاثم، تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے، گناہ چھوٹ جائیں گے. ومطردۃ للداء، اور اللہ ذوالجلال رات کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہیں بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. مطردۃ للداء، بیماریاں بھاگ جائیں گی. کاش کبھی ہم نے یہ بھی سوچ لیا ہو کہ بیماری کے علاج کے لیے ہسپتال میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ نے اسباب بنائے، کبھی بیماری کی شفا کے لیے، بیماری کو بھگانے کے لیے وہ نسخہ استعمال کریں جو اس ہستی کی زبان سے نکلا ہے جو اس کائنات میں سب سے سچی ترین ہستی ہے، جن کی زبان سے حق اور سچ کے علاوہ اور اللہ ذوالجلال کی وحی مبارک کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں. وہ فرما رہے ہیں مطردۃ للداء، اگر جسم کی بیماریاں بھگانا چاہتے ہو، دفع کرنا چاہتے ہو، تو آئیے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے. نماز کا تیسرا فائدہ جو انسان کو دنیا میں ملتا ہے، دنیا کے اندر، وہ یہ فائدہ ہے کہ انسان کی عزت، انسان کا احترام، انسان کی محبت وہ اللہ ذوالجلال لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ ذوالجلال جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل، شاید ہم لوگ تو اپنی محبتیں چھپاتے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو چھپاتے نہیں، چھپاتے نہیں، اعلانیہ محبت کرتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جبرائیل انی احببت فلاں، میں نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لی. فاحبہ، جبرائیل آپ بھی اس کو محبوب بنا لو، اور آسمانوں، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرو تم سردار ہو، احب فلاں، یہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کرو. اور زمین کے فرشتوں کو بتا دو، ساری زمین کے فرشتوں کو، کہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرشتوں سے کہو کہ لوگوں کے دلوں میں الہام کریں کہ یہ بندہ اللہ کا پیارا ہے، اس سے محبت بھی کرو، اس کا احترام بھی کرو. آپ نے فرمایا چنانچہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بنو آدم کی زبانیں جو بولتی ہیں نا کہ یہ آدمی بہت نیک آدمی ہے، اذان ہوتی ہے مسجد کو بھاگتا ہے، اذان ہوتی ہے اس کی دکان کا شٹر بند ہو جاتا ہے، اذان ہوتی ہے کھڑے گاہکوں کو باہر نکال کر کہتا ہے بس آواز آ گئی، میرے اللہ نے بلا لیے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا. لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت، اس کا احترام، اس کا وقار اور اس کی تعریفیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو زبان سے بول کر اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، بلکہ در حقیقت بنو آدم کی زبانوں پر فرشتے بول رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر نماز
ادا کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے، دنیا کے اندر جو ہمیں انعام ملتا ہے، آخرت کے انعامات کا تو ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ کیا انعام ملتا ہے؟ دل کو قرار آتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، غم اور مصیبتیں اور پریشانیاں وہ انسان کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا؟ کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اگر اللہ نے کہیں رکھی ہے تو وہ نماز کے اندر رکھی۔ نماز پڑھتا ہوں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ارحنا یا بلال، سخت گرمی ہوتی اور یہ جنگ کا وقت ہوتا، سفر ہوتا، تھکاوٹیں ہوتی اور سورج آگ برسا رہا ہوتا، لیکن آپ کیا کہتے ارحنا یا بلال فاذن، بلال نماز کا وقت ہو گیا، اذان کہہ کر ہمارے دلوں کو راحت پہنچاؤ۔ ارحنا، دلوں کی راحت۔ اذا حسبہ امر صلی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خبریں ملتی کہ جس سے انسان پریشان ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پتہ چل جائے ہماری فیکٹری کا نقصان ہو، اور جو حساب کتاب کے لیے آدمی رکھا ہو ہفتے کے بعد آ کر کہے بھئی یہ تو بڑا کام خراب ہو رہا اس ہفتے میں، یہ تو مہینہ ہو گیا ہے خالی بیٹھے ہیں۔ ہمیں اگر کاروباری پریشانی کی خبریں ملیں، اگر ہمیں دشمن کے گھیرا کرنے کی خبریں ملیں، اگر ہمیں اپنے کسی عزیز سے عزیز وفات کی خبر ملے، تو کاش اگر دلوں کو سکون دینا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں کہ نماز شروع کر، نماز شروع کر۔ اذا حسبہ امر صلی، او بھائیو، چیخنے پیٹنے سے کبھی نقصان فائدے میں بدلے؟ کیا چیخنے پیٹنے سے کبھی جانے والا واپس آیا؟ صرف پریشانی کا اظہار کرنے سے، واویلا کرنے سے کبھی نقصان پورا ہوا؟ کیا شور مچانے سے کبھی دشمن بھاگا؟ نہیں۔ اپنی قوت کو مجتمع رکھیں، پریشان نہ ہو۔ خسارہ آ رہا ہے تو نفع بھی اسی کی طرف سے آ جائے، پریشان نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نمازی آدمی کے لیے سب سے بڑا سہارا نماز ہے۔ اس کو بڑی سے بڑی پریشان کن خبر ملے، کاش کہ ادھر سے اذان ہو جائے، وہ پتہ کیا کرے، کہے چلو گھر بعد میں جاتا ہوں، حساب کتاب بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے نماز تو پڑھو نا، دل کو ذرا ٹھنڈک تو مل جائے نا، غم تو ہلکا ہو جائے نا۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں ایک شیخ الحدیث ایسی شخصیت کو دیکھا کہ بیٹی فوت ہو گئی اور ان کے سبق پڑھانے کا وقت آ گیا۔ طالب علم سواری پر لینے کے لیے گھر چلے گئے، دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں لیکن شرماتے ہوئے پوچھا نہیں کہ میں خواہ مخواہ اپنے استاد سے کیوں پوچھوں کہ یہاں عورتیں لوگ کیوں آ رہے ہیں، شرماتے ہوئے نہیں پوچھا، بٹھا کر مدرسے میں لے گئے اور انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی، قرآن کی تفسیر پڑھائی، ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے کی تیاری کی،
اور اس وقت یہ اعلان ہوا کہ شیخ الحدیث صاحب کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، ابھی نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے۔ پھر ساتھیوں کو پتہ چلا، پوچھا کہ جی حضور آپ آج نہ پڑھاتے، رہنے دیتے؟ کہنے لگے گھر میں رہ کر بھی تو پریشان ہی ہونا تھا، میت کو دیکھ دیکھ کر بھی تو غم کو تازہ ہی کرنا تھا، چلو یہاں آ کر یہ قرآن پڑھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری پڑھائی ہے، طلبہ کو دین سکھایا ہے، نماز پڑھی ہے، تو بیٹی کا غم اور پریشانی سے دل جو بوجھل تھا وہ بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ میں گھر رہ کر ان کو زندہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ کمزوریاں ہمارے اندر ہیں کہ ہم خود نماز سے بھاگے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر نماز کا فائدہ اگر آپ صحیح طریقے سے لینا چاہیں تو انسان کی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، انسان کا ذہن فریش ہو جاتا ہے، دل اس کا ہلکا ہو جاتا ہے، اور جب وہ نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر اس کے نقصانات کو پورا کرنے والا بھی تو وہی خالق اور مالک کائنات ہے۔ آئیے، نماز کا دنیا کے اندر فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے کی تجارت میں، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں اللہ ذوالجلال کی ضمانت ہے کہ میں اس کو برکتیں عطا فرماؤں۔ ہمارا ذہن الٹ ہے، ہم کہتے ہیں دکان بند کر کے چلے گئے، کئی گاہک واپس چلے جائیں۔ اب ایسا آدمی کیا مسلمانوں کا عقیدہ رکھتا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی جو لقمہ ہمارا لکھا ہے اللہ نے وہ کہیں جا نہیں سکتا، اذان ہو جائے تو دکان اس لیے بند نہیں ہوتی کہ بھئی ہمارے گاہک دوسری دکان میں نہ چلے جائیں۔ یہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتا، جھوٹ بولتا ہے کہ میرا لقمہ کسی کے پاس جا نہیں سکتا۔ اس کا یہ عقیدہ ہی نہیں، اس کا یہ ایمان نہیں، ورنہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر یہ دوڑا آتا مسجد میں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ضمانت دی قرآن کے اندر بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس میں بھی، یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تو نماز پڑھتے ہی ہو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھ لگاؤ، گھر والوں کو بھی نماز پڑھ لگاؤ، خود نمازی اور بچے بے نماز، بچے بے نماز۔ ایک خاتون نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھا، پوچھتی ہے کہ محترم شیخ، میں فجر کی نماز میں خود اٹھتی ہوں اور میں بچیوں کو بھی نماز کے لیے اٹھاتی ہوں، ایک دفعہ دو دفعہ، جیسے بچوں کو عادت ہے کہ بس ادھر کروٹ لی اور ادھر لی، اور پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ چلو میں اپنی نماز تو پڑھوں، ایک دو دفعہ ہلایا، حجت پوری کی اور اپنی نماز چل پڑے۔ پوچھنے لگی کہ ایک دو دفعہ ہلاتے ہیں نہیں اٹھتے تو میں پھر اپنی نماز پڑھنے لگ جاتی ہوں، تو کیا اس میں میرا کوئی گناہ ہے؟ انہوں نے آگے سے سوال کرتے کہا بتائیے کہ اگر اسی کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں آپ کے بچے سوئے ہوئے، آگ لگ جائے اور آپ ان کو کمرے سے نکالنے کے لیے ایک دو دفعہ ہلائیں
اور پھر کہیں دفع کرو، نہیں اٹھتے تو کیا ایسا کریں گے؟ تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ان کو پھر کھینچ کھینچ کر باہر نکال لوں گی، کمرے کو آگ لگی کہیں جل نہ جائیں۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ پھر خود ہی سوچ لیں، دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تو کھینچ کر نکالنے کے لیے تیار ہو، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے صرف ہلا کر ہی سمجھتی ہو کہ میرا فرض پورا ہو۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز سے رزق میں برکت آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے میں، نماز اٹھانے میں صبر اختیار کرو، ذرا ہمت کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کتنی دولت تھی، کیا کمایا تھا، کیا کھاتے تھے، کیا نہیں کھاتے تھے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، تمہارے رزق کی ذمہ داری وہ تو ہمارے اوپر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سن لیجئے یہ حدیث، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی گارنٹی اللہ نے دی۔ کیا گارنٹی دی؟ ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ جنت، اللہ نے گارنٹی دی کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس کے روزی اور رزق اور اس کی تمام پریشانیوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، اور اگر یہ فوت ہو گیا تو سیدھا اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ اللہ نے گارنٹی دی۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ ایک شخص تینوں میں سے کون ہے؟ من خرج الی المسجد، کہ جو اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے اب آپ کی گارنٹی میرے اوپر ہے، جب تک زندہ رہو گے تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، اور جب تمہیں موت دوں گا اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مسجد کی طرف جانے والے کی گارنٹی اللہ ذوالجلال نے دی ہے۔ تو کیا نماز پڑھنے کا دنیا میں فائدہ نہ ہو؟ کوئی ہماری گارنٹی کوئی اچھا بھلا کوئی بڑا آدمی دے دے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ گارنٹی ہے اللہ کی۔ ان عاشا، جب تک زندہ رہے گا، رزق وکفی، ہر چیز سے میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کا ضامن ہوں، اور رزق اس کو میں دوں گا، کفایت اس کو میں کروں گا جب تک زندہ رہے گا، اور جب فوت ہو جائے گا جنت میں داخل کروں گا۔ کرے کیا؟ اذان سنے، خرج الی المسجد، اللہ کے گھر کی طرف چلا جائے۔ بہت سی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، لیکن آخری بات میں عرض کر دوں، دنیا کے اندر نماز کا فائدہ، دنیا کے اندر میرے بھائیوں آپس میں تعارف ہوتا ہے، آپس میں تعارف ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے واقفیت، اس کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ مسجد سے غائب ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پریشانی، بیماری، کوئی وجہ تو نہیں۔ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ تم سب برابر ہو اللہ کے ہاں۔ دنیا میں ٹھیک ہے تقسیم اللہ نے رکھی آزمائش کے لیے، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو گورنر بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فقیر بنایا۔ یہ ہماری تربیت کرتی ہے نماز، کہ اللہ کے سامنے تم سب کیا ہو؟ برابر ہو۔ ہاں، پہلی صف میں آئے تو اجر لے لے، وہ غریب فقیر بھی ہو، دوسری صف میں آئے تو دعائیں لے لے، تیسری صف میں بھی آئے تو محمد الرسول اللہ کی بخشش کی دعائیں لے لے،
لیکن اس لیے دعائیں نہیں کہ ایک گورنر ہے اور ایک وزیر ہے، ایک MNA ہے، MP ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس لیے فرشتے اس کے لیے زیادہ دعائیں کریں گے، نہیں، آگے بڑھ کر جتنی بھی اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر لو، سب کے لیے میدان خالی بھی ہے اور برابر بھی ہے۔ نماز ہماری یہ تربیت کرتی ہے، کیا ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، تعارف اور اعتماد بنتا ہے، اعتماد بنتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی تجارت کے دو ہی اصول ہیں، ایک تعارف ہو اور ایک اعتماد ہو۔ یہ اللہ ذوالجلال نے جو نماز کے نظام کے اندر رکھا ہے کسی اور میں نہیں۔ آپ پوچھ لیں جو دنیا میں بڑے بڑے تجارت کے اور کاروباری اصول پڑے ہوئے ہیں کہ کاروباری اصول ان کی بنیاد یہ ہے کہ تعارف ہو اور اعتماد ہو، اور یہ دونوں چیزیں نماز سے ملتی ہیں۔ ہم نے تو بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے کہ نمازیوں سے تعارف، مسجد سے تعلق، مسجد سے محبت، اور اس کا صلہ اللہ نے دنیا میں یہ دیا ہے۔ کیا دیا ہے کہ لوگوں کو اعتماد آیا ہے، پریشان ہے تو لوگوں نے تعاون بھی کیا ہے، لوگوں نے اس سے چیزیں بھی خریدی ہیں کہ ایماندار آدمی ہے، کیونکہ ہم اس کو مسجد میں دیکھتے ہیں، اس کی دنیا بھی اچھی بنتی ہے، اور اگر نیت خالص ہو تو انشاءاللہ آخرت بھی اچھی بنے گی۔ میرے بھائیوں، اذان کی یہ دعوت حی علی الفلاح، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کو ہم تحریک بنا کر، ضرورت بنا کر اس معاشرے کے اندر چلائیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق دے، ہم پکے سچے مسلمان بنیں، نمازی بنیں، آخرت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی، سکون اور راحت کی زندگی، یہ بھی اللہ ہمارے نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، صرف دو باتوں کی طرف اشارہ کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جتنے نماز کے فائدے آخرت کے اور دنیا کے ہیں، یہ اس نماز کے ہیں جس کو نماز کہتے ہیں، جس کو نماز کہتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز، وہ نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ ہم اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی سعادتیں ہم سے روٹھ گئیں، تو پھر ہم اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کریں۔ نماز میں کمی ہے، قرآن اور سنت کے دلائل میں کمی نہیں، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ زمین و آسمان بدل سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نعوذ باللہ کبھی اپنی حقیقت کو کھو نہیں سکتے۔ ہم اپنا قصور مانتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، سنت کے مطابق اپنی نمازیں بنائیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ قرآن میں ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
کہ مومنوں کی صحابہ کی جو چہرے پہ نشانیاں ہیں سجدہ پڑھنے کی وجہ سے وہ نظر آتی ہیں، وہ پوچھنے لگے اس سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ جو نشان سا پڑ جاتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدے اور نماز اس کی نشانی چہروں سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا نہیں، اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ انسان کے اندر متانت آتی ہے، آنکھوں میں شرم آتی ہے، آنکھوں میں شرم اور حیا ہوتا ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے۔ سیماہم، ان کے چلنے میں، کھڑے ہونے میں، بات کرنے میں، معاملہ کرنے میں وقار ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، بڑوں کا احترام ہوتا ہے۔ یہ ان کے جسم پر نماز کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے کہا جی میں تو سمجھتا تھا یہ جو پیشانی پہ نشانی سی پڑ جاتی ہے جس کو ہم لوگ شاید محراب کہتے ہیں۔ تو امام مجاہد فرمانے لگے کہ یہ نشانیاں تو میں نے ایسے لوگوں کی پیشانی پر بھی دیکھی جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت تھے، فرعون سے زیادہ سخت تھے۔ ٹھیک ہے یہ پڑ جاتی ہے سجدے کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے یہ تو ایک طبعی چیز ہے، لیکن اصل انسان کی اپنی زندگی، اس کا کردار ہے، اس کے اندر تواضع ہے، السمت الحسن ہے۔ اور دوسری گزارش وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حقیقت ہے نماز کی تحریک سب سے قوت سے اس کو برپا کریں۔ نماز کی تحریک ہر جگہ پر، محلے پر، ہر مارکیٹ میں، ہر گھر میں، ہر جگہ پر۔ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کی بڑی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہیں جب حج اور عمرے کے لیے آپ لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور سعودی عرب جانے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اذان ہوتے ہی بازار بند اور مسجدیں بھر جاتی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی برکتیں ہیں۔ اللہ ہم نے بھی اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر بڑی بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے معاشرے میں نماز کو قائم کریں، نماز کی اقامت کریں، اور اس کے لیے صرف علماء نہیں، صرف میں نہیں، صرف مولوی نہیں، صرف مسجد کا صدر اور ذمہ دار نہیں، صرف مدرس نہیں، ہر شخص کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن اور سب سے بڑا فرض سمجھ کر اس تحریک کو چلائے کہ 100% کلمہ پڑھنے والے نمازی بن جائیں، 100% نمازی بن جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھنے والے وہ 100% نمازی تھے، ایک بھی بے نماز نہیں تھا۔ آج اگر 95-90% کلمہ پڑھنے والے بے نماز ہیں تو اس میں قصور کس کس کا ہے؟ ہم سب کا بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے دلوں میں اس کا شعور پیدا نہ کر سکے، لوگوں کے دلوں کو بیدار نہ کر سکے، لوگوں کو بتا نہ سکے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا کام دکان، تجارت، دفتر، فیکٹری، اقتدار، لالچ یہ چیزیں نہیں ہیں، سب سے بڑا فرض 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ مجھے بھی پکا نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو اللہ پکا نمازی بنائے۔ نبی دعائیں کرتے رہے، نبی ابراہیم خلیل جیسے علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، نبی دعائیں کرتے رہے یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى،
اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.